يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سبحان اللہ. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کرنے کے بعد دعائے اللہ رب العالمین اس محفل کی برکات سے اس ادارے کو ہم سب کو بڑا معاف فرمائے. محمد سیف کی جو شادی ہوئی اللہ اس کو برکت عطا فرمائے. ذی وقار محترمین سب احترام علماء کرام اور محترمی جناب سید القاسم شاہ صاحب معزز مہمان محترم اساتذہ کرام عزیز طلبہ السلام علیکم مختصر مگر پروکار بسم اللہ شریف کی تقریب درس نظامی کے علماء کے حوالے سے. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں میرا رسول دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے روکو. اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اللہ یؤتی وانا قاسم. اللہ عطا فرماتا ہے اور میں اس کو رسول تقسیم کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین کا سارا علم حضور کی عطا ہے. دین کا سارا علم حضور کی عطا ہے. شریعت کا سارا علم حضور کی عطا ہے. سبحان اللہ. تمام اخلاقیات حضور کی عطا ہے. ہر بے حیائی سے حضور نے روکا ہے. یہ بھی حضور کی امت کو عطا ہے. علم سب سے بڑی عظیم اللہ کی صفت ہے. ہر وقت ہر لمحے ہر بندہ اللہ کے علم کے سامنے ہے. یہ اللہ کا علم ہے. ہر نبی نے مختلف دعائیں اللہ سے مانگی ہیں لیکن اللہ نے خود جو حضور کو فرمایا ہے وہ کیا فرمایا ہے ذرا غور کرے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ میری دربار میں علم کے اضافے کا سوال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ علماء اس کو زیادہ سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اگر کائنات میں کوئی علم سے بڑی دولت ہوتی تو اللہ کریم اپنے نبی کو وہ مانگنے کا فرماتا. اللہ سب سے جو بڑی دولت ہے وہ علم ہے. اللہ بے شک. اس لیے اللہ کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دولت کے مانگنے کا حکم دیا وہ قرآن میں موجود ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سبحان اللہ. مدینہ طیبہ کا بازار ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ جو علم کے پیچھے دیوانے تھے
کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا ابی ہریرہ آپ صحابی ہیں، ہم بھی صحابی ہیں، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں آپ بیان کرتے ہیں. تو میرے علماء، میرے مہمان، میرے عزیز طلبہ غور سے سنیں. سبحان اللہ. حضرت ابی ہریرہ کا جواب کیا تھا؟ کہا اکثر میرے صحابی بھائی مجھ سے کہتے ابی ہریرہ تم بڑی حدیثیں بیان کرتے ہو، ہم بھی تو صحابی ہیں. اصل بات یہ ہے حضور کے دو طرح کے صحابہ تھے. مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجرین، مدینہ طیبہ میں رہنے والے انصار. مہاجرین نے بس علم بھی سیکھا، دین بھی سیکھا، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، حضور کے خطبات کو بھی سنا، لیکن بازار میں جا کے دکانیں بھی سجائیں. اہل مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے دین بھی سیکھا، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، حضور کے خطبات بھی سنے، لیکن انہوں نے کھیتی باڑی کو ترجیح دی. ایک ابی ہریرہ تھا، سبحان نہ اللہ. تو بازار میں جا کے دکان لگائی، نہ کھیت میں جا کے باغ لگایا. ابی ہریرہ کے صبح بھی حضور کے دروازے پہ اور دوپہر بھی حضور کے دروازے پہ، اور ابی ہریرہ کی شام بھی حضور کے دروازے پہ تھی. اس لیے ابی ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. جتنا طلباء آپ وقت زیادہ دیں گے، جتنا آپ میں جذبہ ہوگا، اتنا آپ دین زیادہ سیکھیں گے. جی بے شک. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے. حاکم وقت آیا جس نے مدرسہ بنایا تھا. پہلے جو حکمران ہوتے تھے مساجد بناتے تھے. ہمارے کو کمینے حکمران مساجدیں گراتے ہیں کہ مندر بناتے ہیں، کہ گردوارے بناتے ہیں، کہ گرجے بناتے ہیں، مساجدیں گراتے ہیں. پوری تاریخ ہے. مسلمانوں کے جو سلاطین ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، وہ مساجد بناتے تھے، وہ مدارس بناتے تھے. بے شک. بڑے بڑے مساجد، بڑے بڑے مدارس انہوں نے بنائے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جس ادارے میں پڑھ رہے تھے تو بادشاہ نے کہا دیکھو تو صحیح، اتنا میں دولت خرچ کر رہا ہوں، تعمیر کی، پھر اخراجات، طلباء پر، اساتذہ پر، کیا میرے مدرسے کے بنانے کو کوئی مقصد بھی حاصل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بہت خوبصورت بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. ادارے میں قرآن تو الحمدللہ جاتا رہتا ہوں، اور آپ بھی دو جگہ بیان کر رہے ہیں، بیان تو ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ. لیکن میں نے دیکھا ادارے کے پروگرام میں روحانیت ہو گئی. سبحان اللہ. لوگوں نے محسوس کیا اور میں خود بھی محسوس کرتا ہوں. ادارے کے پروگرام میں روحانیت ہوتی ہے. تو حاکم وقت آیا دیکھو تو صحیح، کیا یہ جو میرا مقصد ہے ادارہ بنانے کا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک طالب کو بلاتا کیا، تو پڑھ کر کیا بنو گے؟ اللہ اللہ. تم جو دین پڑھ رہے ہو کیا بنو گے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. وہ تمام مقاصد دنیاوی تھے. سمجھے؟ اور سے سنے گا. ان کے تمام مقاصد دنیاوی تھے. بڑا ہو جاؤں گا، مفتی بن جاؤں گا، شیخ الحدیث بن جاؤں گا، شہرت ہوگی، عزت ہوگی، دولت ہوگی، نام ہوگا. جس طالب سے سوال تنہائی میں ایک ہی جواب تھا، بادشاہ نے فیصلہ کر لیا اندر میں مدرسہ ختم کرو. اسی ادارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. انہیں کوئی خبر ہی نہیں کہ بادشاہ وقت آیا ہوتا ہے. اللہ انہیں کوئی خبر
بادشاہ وقت آیا ہوا ہے. استاد نے کہا مدانی دیکھو آقے میں وقت آیا ہوا ہے. نظریں اٹھائی, دیکھا امام غزالی سے سوال. تو امام غزالی نے کہا میں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری آخرت سمجھ جائے, تاکہ میں مخلوق خدا کی رہنمائی کر سکوں. بادشاہ وقت نے تمام طلباء کے جو نظریات سنے تھے فیصلہ اندر سے کر لیا تھا. امام غزالی کے جواب نے اس کو اس بات نے مجبور کر دیا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا. اگر ایک طالب علم بھی آخرت کے لیے دین پڑھ رہا ہے تو میرے مدرسے کا مقصد کامیاب ہے. میرے عزیز طلباء, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد شہرت نہ ہو, دنیا کی دولت نہ ہو. جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ مجھے میرا رب دے رہا ہے, وہ آپ کو بھی دے گا. جو رب ماں کے پیٹ میں بچے کو بھوکا نہیں مرنے دیتا, آپ کو کیسے بھوکا مرنے دیتا؟ آپ کی نیت, آپ کا ارادہ یہ ہو کہ میں دین پڑھ رہا ہوں, میں دین پہ خود عمل کروں گا, میں اپنے اخلاق بہتر کروں گا, میں اپنے والدین کا ادب کروں گا, میں حضور کے دین کو پھیلاؤں گا. امت کے علماء کے لیے ایک حدیث کافی ہے, دل کرتا ہے میں آپ کو سناؤں. حضور نے فرمایا اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. کیسی بڑی دعا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حضور فرما رہے ہیں, 14 صدی پہلے فرما رہے ہیں, اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے اور پھر آگے پہنچائے. سبحان اللہ. کتنا بڑی دعا حضور دے رہے ہیں. میں گنہگار بھی آپ تمام طلباء کو دعا دے رہا ہوں, اللہ آپ کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. آپ دین پڑھ رہے ہیں, آپ دین پڑھ رہے ہیں. ہر طالب علم خواب وہ حافظ قرآن بن رہا ہے, وہ عالم دین بن رہا ہے. حضور نے کیا فرمایا, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تم سے اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. تم سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے. اللہ کی قسم, تم دنیا کے ہر بچے سے طالب سے ممتاز ہو. تم قرآن و حدیث پڑھو گے, تم سب سے ممتاز ہو. تم سے اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے. اپنے اخلاق بیچے, ہر طالب علم اپنے کردار پہ نظر رکھے. نماز کی پابندی, تلاوت کی پابندی, شرم و حیا, اخلاق اچھے. علم نور ہے, اندر گند بھرا ہو تو نور نہیں آ سکتا. نور کے لیے اندر جگہ, سینہ بھی صاف چاہیے. سینہ بھی صاف چاہیے. اس لیے آپ نے زندگی کی قیمتی باتیں مجھے ناچیز سے سنی ہے. یہ پورے سال کا واز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اخلاص پیدا کرو, جذبہ پیدا کرو, اپنا کردار بہتر کرو. دین کا طالب علم ہو گالی نکالے, وہ کیا دین پڑھ رہا ہے؟ دین کا طالب علم ہو با کردار ہو, وہ کیا دین پڑھ رہا ہے؟
طالب علم ہو شرارتیں کر رہا ہو، وہ کیا طالب علم ہے؟ دین کا طالب علم ہو، اپنے ماں باپ کو سمجھے کچھ نہیں، وہ کیا دین پڑھ رہا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں اپنے گھر میں جاؤ، یہ نہ دیکھو میرے ابا جی کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے، میرا ابا جی نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، محبت سے سمجھاؤ، لیکن گھر میں جانے کے بعد درس نظامی کا طالب علم ہے یا صبح حفظ کا، اپنے ماں باپ کو ہاتھوں کو چومیے، دعائیں لیجیے، دعائیں لیجیے، اپنے ماں باپ سے دعائیں لیجیے۔ جب ان کی دل سے نکلیں گی دعائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی دنیا بھی ماں باپ سے ہے اور آپ کی آخرت بھی ماں باپ سے ہے۔ اساتذہ کا تو احترام جتنا زیادہ کریں گے اتنا علم میں فیض زیادہ ہوگا، اتنا علم میں برکت زیادہ ہوگی۔ اساتذہ کا ادب نہیں ہوگا، علم میں برکت کبھی نہیں آئے گی، علم کا روحانی فیض کبھی نہیں ملے گا۔ اس اساتذہ کا تو احترام ضروری ہے۔ اللہ میرے یہ کلمات قبول فرمائے، اللہ کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔